Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss about mail merge in MS Word. جی تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ MS Word کے اندر میل مرج کے حوالے سے بات کریں گے کہ میل مرج کیا چیز ہے، اس کو ہم کس طرح سے MS Word کے اندر ہم یوز کرتے ہیں۔ تو جو میل مرج ہے اس کو ہم عام طور پر جو ہے نا وہ جب کوئی ادارہ کمپنی اپنی پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے بعد مختلف اپلیکیشنز کینڈیڈیٹ سے جب وصول کرتا ہے، کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کے اگینسٹ جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں اس ادارے کے اندر، اس کمپنی کے اندر، تو وہ کمپنی جو ہے نا میل مرج کے تھرو سب کو کال لیٹر جو ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ لیٹر جس کا ایک یعنی سیم باڈی ہو، باڈی اس کا سیم ہوگی، اس لیٹر کی ٹیکسٹ سیم ہوگا، لیکن اس کے جو ریسیپٹ ہیں یعنی کہ جو ایڈریسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ایڈریسز ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے نا میل مرج کے تھرو ہم مختلف لوگوں کو کال لیٹر جو ہے نا بس بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مکمل جو ہے نا وہ طریقہ کار میں اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ میلنگ میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میلنگ کے اندر ہم آ چکے ہیں ورڈ کے اندر، اور اس میں جو ہے نا ٹیب کو پریس کیا ہم نے میلنگ۔ تو میلنگ کے اندر پریس کرنے کے بعد ہم نے اسٹارٹ میل مرج، اس میں لیٹر، تو اس کے اندر ہم ایک لیٹر لکھیں گے جو کہ ایک ہی لیٹر ہوگا، اور اس میں مختلف جو ہے نا وہ ریسیپٹ ایک ہم بنائیں گے، ایک لسٹ بنائیں گے، اس کے اندر ہم ریکارڈ رکھیں گے، نام لکھیں گے، جو بھی فیلڈ ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ فرض کیا نام ہم لکھیں گے، اس کے اندر فون نمبر، کنٹیکٹ نمبر لکھیں گے کینڈیڈیٹ کا، اس کے بعد اس کا ایڈریس لکھیں گے، اس کا سٹی لکھیں گے، یا جو بھی جو ریلیونٹ اس سے جو ہے نا وہ انفارمیشن ہے وہ انٹر کریں گے۔ وہ ایک الگ سے ہم ریسیپٹ بنائیں گے، اور پھر ہم اس لیٹر کے تھرو اور اس کے تھرو ہم میل مرج کرتے ہوئے اس کو مرج کرتے ہوئے اس کو ان سب کو میل کر دیں گے۔ جی تو اس میں سب سے پہلے ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں۔ تو لیٹر اس طرح لکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم فیلڈ ہم چوز کر لیتے ہیں نیم، اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں فادر نیم، اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں جی ایڈریس، اور اس کے بعد سٹی، اور اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر۔ جی تو اس میں لکھنے کے بعد ہم جو ہے نا وہ یہاں پر سبجیکٹ لکھیں گے۔ سبجیکٹ میں لکھیں گے کال اپ لیٹر۔ جی تو یہ سبجیکٹ ہم نے لکھ لیا کال اپ لیٹر۔ جی اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم نے جو ہے نا وہ انڈر لائن بھی کر دیا ہے۔ جی تو اس طرح سے ہم نیچے جو ہے نا وہ لکھیں گے ڈیئر کینڈیڈیٹ، اس کو ہم بولڈ ختم کر دیں گے اور یہ ختم کر دیں گے، اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے نا ڈیئر کینڈیڈیٹ، اس میں ہم لکھ لیں گے یو آر انوائٹیڈ، بلکہ آپ لکھ لیں یو آر ڈائریکٹیڈ ٹو اپیئر، یو آر ڈائریکٹیڈ ٹو اپیئر فار ٹیسٹ انٹرویو on the following address. Office number 6, Main Double Road, Examination Hall, راولپنڈی۔ تو یہاں پر آپ ادارے کا نام لکھ لیں۔ فالکن انٹرپرائزز مثال کے طور پر یہ ایک آفس ہے اور یہ اس کا ایڈریس ہے۔ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ نوٹ، آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ ایسا نوٹ لکھ لیں کہ پلیز برنگ
your own pen, pencil and other writing materials, ٹھیک ہے نا. آپ اینڈ آپ یہ لکھ سکتے ہیں اینڈ لیپ ٹاپ is not allowed during examination, ٹھیک ہے. یہاں لکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ نیچے جو ہے نا وہ HR کے سائن کر دیں, مینیجر HR, ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر سائن آ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس لیٹر بن گیا ہے جی. تو یہ لیٹر بنانے کے بعد اس کو آپ سیو کریں گے, کنٹرول S کر کے اس کو آپ سیو کر دیں گے جی. تو سیو کرنے کے بعد اس کو نام دے دیں گے کوئی بھی, فرض کہ میں کہتا ہوں لیٹر فار میل, لیٹر فار میل ہم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا وہ کسی جگہ پر سیو کر دیتے ہیں. آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈیسک ٹاپ پر سیو کر لیں یا کسی بھی جگہ پر آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کو سیو کر دیتا ہوں اور سیو کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں جی. تو یہ سیو ہو گیا جی. تو آپ سلیکٹ ریسیپٹ, تو یہ دیکھیں سلیکٹ ریسیپٹ کے اوپر ہم جائیں گے تو یہاں پر ہمیں آپشن ملیں گے ٹائپ نیو لسٹ, یوز ایگزسٹنگ لسٹ, سلیکٹ فرام آؤٹ لک کنٹینٹ. آپ تینوں کو یوز کر سکتے ہیں جی. تو ہم جو ہے نا وہ ایگزسٹنگ لسٹ کو بھی نہیں استعمال کریں گے اور آؤٹ لک کنٹینٹس کو بھی استعمال نہیں کریں گے, ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے. تو یہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے ٹائپ نیو لسٹ, اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے اور ہم نے یہاں پر دیکھیں فیلڈ ہم نے بنانے, نیم, فادر نیم, ایڈریس, سٹی, ہم نے یہ ساری. اب یہ دیکھیں ٹائٹل تو ہم نے نہیں بنایا تو اس کو ہم نے کسٹمائز کے اوپر کلک کر دینا ہے جی. تو کسٹمائز کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, اب دیکھیں ٹائٹل نہیں چاہیے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے کریں. اب فرسٹ نام چلو رہنے دیں, لاسٹ نیم بھی رہنے دیں, فرسٹ نیم رہنے دیں, لاسٹ نیم کو ری نیم کر کے فادر نیم کر دیں. یہاں پر آپ فادر نیم کر دیں, فادر نیم آ گیا, اس کو اوکے کر دیں. اور اسی طرح سے کمپنی جو ہے نا وہ کمپنی ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایڈریس جو ہے نا وہ رہنے دیں, ایک ایڈریس رہنے دیں. اس کے بعد یہ ختم کر دیں جی, سٹی رہنے دیں اور اس کے بعد اسٹیٹ ختم کر دیں. اس کے بعد زپ کوڈ ختم کر دیں. جو چیزیں آپ کو غیر ضروری ہیں, متعلقہ نہیں ہیں, تو ان سب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں. ہوم فون ختم کر دیں, ورک فون رہنے دیں, ای میل ایڈریس ختم کر دیں جی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں. ہوم فون رہنے دیں, کنٹیکٹ نمبر میں آ جائے گا. ایڈریس جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے, اس کو ری نیم کر دیں, خالی ایڈریس کر دیں. اگر نہیں بھی کرتے تب بھی یہ چل جائے گا جی. تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ نے بنا لی ہیں. ہوم فون کی جگہ ری نیم کر کے خالی فون کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کو آپ اوکے کر دیں, یا اگر نہیں مار رہا تو یہ ہوم فون ہی کر دیں, اس کو ہوم فون ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے کلک کر کے کلک کر دینا ہے جی. تو یہ آپ کے پاس فیلڈ آ گئی ہیں, آپ اس میں ڈاٹا انٹر کریں گے. نیم فرض کیا میں کہتا ہوں اعجاز احمد, فادر نیم محمد اسحاق, ایڈریس ان کا ہے جی ہاؤس نمبر 54 گلشن کالونی, اور سٹی میں آپ کر لیں لاہور, اور ہوم فون کوئی بھی آپ ڈمی انٹری کر دیں, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے, نیو انٹری کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. نیو انٹری میں آپ لکھیں گے فیصل اویس, اس کے بعد محمد کامران, اور اس میں یہ جو ہے نا وہ آپ ایڈریس کوئی بھی لکھ دیں, ڈمی سا لکھ دیں, اور اس کا جو سٹی ہے ہم لکھ دیتے ہیں پشاور.
اور ان کا یہ بھی ڈمی ہم انٹر کر لیتے ہیں جی. تو نیکسٹ انٹری کریں گے. اس میں ہم لکھ لیں گے ندیم. اس کا نام فادر نام ہے جی پرویز لکھ لیں. اسی طرح سے ان کا جو ایڈریس ہے وہ بھی ہم ایسے ڈمی لکھ لیتے ہیں اور سٹی میں ہم اس کو کراچی کر لیتے ہیں. اور فون نمبر ہم اس کا جو ہے نا کوئی بھی ہم لکھ سکتے ہیں جی. تو اس کو اس طرح کرنے کے بعد انٹر کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے جی. تو اوکے کرنے کے بعد اس کو آپ نے اسی جگہ جہاں یہ لوکیشن آپ سے کھلی ہوئی ہے ڈیفالٹ اسی لوکیشن کے اندر اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے. مثال کے طور پر ریسیپٹ لسٹ یا کسی نام کے ساتھ اس کو آپ جو ہے نا وہ سیو کر لیں جی. تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں. یہ سیو ہو چکا ہے. اب ہم اس کو انٹر کریں گے. اس کے آگے جو فیلڈ ہم نے بنائی تھی اس کو ہم فیلڈ کو ہم انٹر کر دیں گے جی. تو انسرٹ فیلڈ اور فرسٹ نیم یہاں پر لکھ دیں. فادر نیم کی جگہ یہاں پر آ جائیں جی. تو فادر نیم کی جگہ یہ لکھ دیں. ایڈریس لکھ دیں. اس کے آگے فیلڈ انٹر آپ کر رہے ہیں ایڈریس کر دیں. سٹی کر دیں جی. تو سٹی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر سٹی آپ کر دیں. اور اسی طرح سے فون نمبر کی جگہ فون نمبر آپ کر سکتے ہیں جی. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس والے آپشن میں جانا ہے اور اس کو آپ نے ایڈٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کو آل ریکارڈز اگر آپ نے تھوڑے کرنے ہیں فرض کیا 100 ہیں تو اس میں سے آپ نے 1 سے 50 کرنے ہیں تو یہ 1 to 50 آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور 1 to 50 تو یہ 50 ریکارڈ اس میں اسپیسیفک ریکارڈ آپ کے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے میل مرج. لیکن چونکہ ہم نے 3 کیے ہیں تو ہم نے آل کریں گے اس کیس میں اوکے کریں گے. تو جیسے ہی میں اوکے پریس کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہمارے پاس آ چکے ہیں. پہلا یہ ریکارڈ ہے. نیکسٹ جو ہے نا ہمارے پاس یہ ریکارڈ بن چکا ہے فیصل اویس کا اور تیسرا ریکارڈ ہمارے پاس ندیم کا بن چکا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ میل مرج کے تھرو بہت سے جو ہے نا وہ پارٹیسپینٹس کو جو بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں جو ہم انٹرویو کے لیے ٹیسٹ کے لیے بلانے ہیں ان کو ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ لیٹر ڈسپیچ کر سکتے ہیں. لیٹر بنا کے ان کو میل کر سکتے ہیں یا جو مینز جو سورس ہم استعمال کرنا چاہیں ہم ان کو ایزیلی جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کہ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.